نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، ان دو آیتوں کے بارے میں گزشتہ درس میں بھی کچھ عرض کیا تھا۔ یہاں یہ تیسرا سوال ہے۔ انہوں نے ایک بات یہ بھی پوچھی تھی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس آیت کا شان نزول سمجھیں۔ شان نزول واضح ہو جانے کے بعد جواب خود بخود واضح ہو جائے گا۔ تفسیر در منصور میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابی داود اور مستدرک حاکم کے حوالہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ نقل کیا ہے کہ جب قرآن پاک کی آیت وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقہ سے جو احسن ہو، اور ایک دوسری آیت ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھرتے ہیں۔ اس طرح کی جب یہ آیات نازل ہوئیں تو وہ صحابہ کرام جن کے گھروں میں جن کے پاس یتیم بچے پرورش میں تھے تو انہوں نے یتیم کا کھانا پکانا الگ کر دیا۔ یتیم کے لیے سالن الگ بنتا، کوئی بھی کھانے کی چیز الگ بنتی اور وہ اپنے لیے الگ بناتے۔ ایسا کرنے سے کیا ہوتا کہ یتیم کھانا کھاتا اور اس کا کھانا بچ جاتا، اسے سنبھال کے رکھ دی جاتا کہ یہ دوسرے وقت میں کھا لے گا۔ اب دوسرے وقت تک اگر وہ خراب نہ ہوا ہوتا تو یتیم کھا لیتا، اور اگر خراب ہو جاتا پھر اسے پھینک دی جاتا۔ اب اس پھینکنے کے اندر بھی نقصان تھا کہ اس یتیم کا مال ضائع ہو رہا ہے۔ تو جب اس قسم کی صورتحال پیش آئی تو انہوں نے حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ساری حالات، کیفیت اور جو مسائل پیش آ رہے تھے وہ آ کر عرض کر دیے۔ اس پر اللہ جل شانہ نے یہ والی آیت نازل فرمائی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، یہ آیت نازل فرمائی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مقصود ہے اس یتیم اور اس کے مال کی اصلاح، کہ وہ ضائع نہ ہو۔ اب اگر ان کے الگ پکانے میں نفع ہے تو الگ پکایا جائے، اور اگر ان کے کھانے کو اپنے کھانے کے ساتھ ملا کر پکانے میں نفع ہے تو ملا کر پکانے کی بھی اجازت دے دی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک گھر میں 6 لوگ ہیں اور ایک یتیم ہے، تو اب 7 لوگوں کا کھانا بننا ہے تو اس کھانے پہ جتنا خرچ آئے اسے 7 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک حصہ یتیم کے پیسوں سے شامل کر لیا جائے اور 6 حصے یہ باقی گھر کے لوگ اپنے حصے سے شامل کریں۔ یوں ملا کر بھی پکا سکتے ہیں۔ اس میں فائدہ کیا ہوگا کہ کھانا ضائع نہیں ہوگا، اس لیے کہ کھانا بنا ہے، ضائع نہیں ہوگا، سب مل کر اس کو کھا لیں گے۔ ہاں، اس طرح کرنے سے اگر کسی کی نیت میں خرابی ہے کہ چلیں اس کا 7واں حصہ مل جائے گا اور یہ تو کھائے گا کم اور ہم کھائیں گے زیادہ، ہمارا فائدہ ہو جائے گا، اگر اس طرح کی نیت ہے تو یہ ان کی نیت کی خرابی اور فساد پر مبنی ہے۔ لیکن اگر یہ نیت نہیں ہے بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یوں مل کر پکانے میں اس یتیم کا، مسکین کا فائدہ ہے کہ اس کا مال بھی کم خرچ ہوگا، ضائع بھی نہیں ہوگا اور وہ پیٹ بھر کے کھا بھی لے گا، تو اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ اسی بات کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ بھائیوں کی طرح مل جل کر اصلاح، خیر خواہی، بس یہ پیش نظر ہو۔ پھر اللہ فرماتا تم کھاؤ پیو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم میں سے اصلاح کون چاہتا ہے، یعنی نیت اصلاح کرنے کی کس کی ہے، اور مفسد کو بھی جانتا ہے کہ جس کی نیت میں خرابی ہے، وہ فساد چاہتا ہے، وہ بگاڑ کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اس آیت کے آخر میں فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تم کو مشقت میں ڈال دیتے،
کہ تم کو یہ حکم دیتے کہ یتیموں کا کھانا ہر حال میں الگ پکاؤ اور ایسے انداز سے پکاؤ کہ ذرا بھی خراب بھی نہ ہو اور اس کے پیسے اور مال ضائع بھی نہ ہو، تو یہ تمہارے لیے بہت مشکل ہو جاتا اور یہ بڑی ہی مشقت کا سبب بنتا۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی عطا فرما دی، آسانی پر عمل کرو اور نیت اچھی رکھو۔ آخر میں فرمایا ان اللہ عزیز الحکیم، یہ تو پکی بات ہے کہ اللہ عزیز ہے یعنی غالب ہے، وہ مواخذہ کرنا چاہے تو کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، اور فرمایا حکیم بھی ہے، اس کے تمام احکام حکمت پر مبنی ہیں، کوئی حکم اللہ کا حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔